شادی سے ہفتہ بھر پہلے ہی امی نے حمیدہ خالہ اور ان کی بہنوں کو بھی بلوا لیا تھا کیونکہ کام کا بوجھ زیادہ تھا۔ گھر مہمانوں سے بھر چکا تھا، نہ دن میں سکون تھا اور نہ رات میں چین۔ شادی کی بھاگم دوڑ میں جاسم کو بالکل وقت نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ میسج کرتا تو مجھے اسے جواب دینے میں بھی 2 گھنٹے لگ جاتے۔ کال پہ بات کرنے کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ میں کافی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ جو تھوڑی بہت بات ہوتی اس میں بھی ہماری لڑائی ہو جایا کرتی تھی۔ میں تو دعائیں کر رہی تھی کہ جلدی سے شادی نپٹے اور زندگی سکون میں آئے۔ جاسم نے کئی بار ضد کی کہ دروازے تک آ کے اسے اپنی شکل دکھا دوں۔ میں اسے یہی جواب دیتی کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی اس طرح کا کوئی مطالبہ نہ کریں۔ خدا کر کے شادی کا دن آیا۔ میں نے 4 سوٹ بنوائے تھے۔ رخصتی پہ پہننے کے لیے میں نے ہرے رنگ کا سوٹ نکالا جس پہ کڑھائی اور دھاگے کا کام تھا۔ ہرا رنگ جاسم کو بہت پسند تھا، اس لیے میں نے یہ سوٹ منتخب کیا۔ مہندی اور باقی چھوٹے موٹے فنکشن تو ہم نے گھر پہ ہی کر لیے، لیکن رخصتی کے لیے شادی ہال بک کروایا تھا۔ جب سب تیار ہو گئے تب میری باری آئی۔ میں جلدی تیار ہونے لگی۔ میک اپ کرتے اور نیا سوٹ پہنتے جاسم کا خیال میرے دل میں تھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ بار بار میرے چہرے پہ پھیل رہی تھی۔ 2 دن سے ہماری بات نہیں ہو پائی تھی، لیکن اب بار بار دل کر رہا تھا کہ اسے میسج کروں اور پوچھوں کہ وہ آج کیا پہن کے آئے گا، اور اپنا بھی بتاؤں کہ میں نے اس کی پسند کا رنگ صرف اس کے لیے پہنا ہے۔ میں نے خود کو روک لیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھ سے بہت خفا ہوگا۔ اب آمنے سامنے پہنچ کے ہی سارے شکوے دور ہوں گے۔ ہم شادی ہال پہنچے تو ایک ایک کر کے ہماری طرف کے سارے مہمان بھی آنا شروع ہوئے۔ میری نظریں بس شادی کے ہال کے گیٹ پر ہی لگی تھی۔ جب زیادہ دیر گزری تو میری پریشانی میں اضافہ ہوا۔ نہ تو جاسم آیا اور نہ ہی ان کی فیملی میں سے ابھی تک کوئی پہنچا تھا۔ میں اسے میسج کرنے سے خود کو روک نہیں پائی۔ پوچھ ہی لیا کہ وہ کہاں ہیں، پر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں بار بار یا تو موبائل فون کی اسکرین دیکھ رہی تھی یا پھر شادی ہال کے دروازے پر نظر جمی تھی۔ ایک دم سے مجھے جاسم کی امی اور ابو اندر آتے دکھائی دیے۔ میری جان میں جان آئی۔ میں جلدی سے ان کی طرف بڑھی۔ جلدی ہی مجھے اندازہ ہوا کہ جاسم ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اس کی امی سے پتہ چلا کہ وہ انہیں شادی ہال تک چھوڑ کے کسی کام سے چلا گیا ہے، اب انہیں لینے واپس آئے گا۔ مجھے اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ مجھے دکھ بھی ہوا اور اس پہ شدید غصہ بھی آیا، پر سوائے کنٹرول کرنے کے کچھ بھی بس میں نہیں تھا۔ لڑکے والے آئے تو میری بھاگ دوڑ اور زیادہ بڑھ گئی، لیکن بار بار دل میں جاسم کا خیال مجھے دکھی کر رہا تھا۔ سب نے کھانا کھایا اور رخصتی کا وقت آ گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ایک تو نادیہ آپی کی جدائی کا غم تھا اور دوسرا جاسم کی وجہ بھی تھی۔ رخصتی کے بعد سب واپس جانے لگے۔ جاسم کے والدین بھی شادی ہال کے باہر پہنچے۔ میں گیٹ میں کھڑی ان کو دیکھتی رہی۔ روڈ پہ جاسم کی گاڑی آ رکی اور وہ لوگ گاڑی میں سوار ہو کے چلے گئے۔ کبھی کبھی کسی کی ایک نظر ہی ہر پل خوشیوں سے بھر دیتی ہے اور کبھی ذرا سی بے رخی سے زندگی ویران لگنے لگتی ہے۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو چھلک پڑے۔ ہرے رنگ کا سوٹ ایک پل میں ہی بے رنگ ہو گیا تھا۔ جس کی خاطر آج میں اتنی سج دھج کے آئی تھی اس نے مجھے نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ جو لوگ مسکرانے کی وجہ ہو، آنسوؤں کا سبب بھی وہی ہوتے ہیں۔ میں اس سوچ میں تھی کہ آخر کیا وجہ ہوئی جو جاسم مجھ سے اتنا خفا ہے۔ میری نظریں اب بھی اسی جگہ ٹکی تھی جہاں کچھ پل قبل اس کی گاڑی آ کے رکی تھی، جس میں اپنے آپ کو تسلی دے رہی تھی کہ وہ اب بھی وہاں موجود ہے اور ابھی میری طرف آئے گا۔ کسی کے ہاتھ کی تھپکی جب میرے کندھے پر پڑی تو میں چونک کے پیچھے مڑی۔ میرے سامنے نادیہ آپی کی ساس کھڑی تھی۔
مسکراتے ہوئے بولی، ارے بیٹا کیوں اتنا رو رہی ہو؟ ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کے جانا بیٹیوں کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے، اور تمہاری بہن کون سا تم سے بہت دور ہوگی، ایک ہی شہر کی تو بات ہے، جب دل کرے آ جانا اور مل لینا۔ انہوں نے میرا گال تھپ تھپایا۔ نہیں آنٹی، وہ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ بہن ہے نا، ساتھ میں اتنا وقت گزارا ہے، اب جدا ہو رہی ہے، دکھی تو ہوگی۔ امی کی آواز میرے کان میں پڑی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ چلو بہن، اب رخصتی کی آخری رسم کر لیتے ہیں۔ نادیہ آپی کی ساس امی سے مخاطب ہوئی۔ میں بھی ان دونوں کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ آپی کی رخصتی کے بعد شامیہ آپی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ سارا ہال خالی ہوا تو امی نے کہا، چلو ہم بھی اب گھر چلیں۔ گھر واپسی پہ عابدہ آپی کے بیٹے کو میں نے گود میں لے لیا اور ان کے شوہر ارشد بھائی کی گاڑی میں ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ عابدہ آپی اور میں گاڑی میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ امی ارشد بھائی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ تھیں۔ راستے میں عابدہ آپی میرے ساتھ باتیں کرتی رہیں، میں بس ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ کیا ہوا، اتنی اداس کیوں ہو؟ میرے اداس چہرے اور بار بار نم ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر عابدہ آپی نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ بس نادیہ آپی کی وجہ سے، مجھ سے زیادہ کچھ بولا نہیں گیا۔ میری شادی پہ تو اتنا نہیں روئی تم، نادیہ کی شادی پہ بہت دکھی ہو رہی ہو۔ انہوں نے مجھے گھورا۔ جھوٹی ہے، سارے دن تو نادیہ سے اس کا جھگڑا ہوتا تھا، آج بہت یاد ستا رہی ہے اسے، اپنا کوئی روگ لے کے بیٹھی ہوگی، امی نے مڑ کر جواب دیا۔ جواب میں عابدہ آپی مسکرانے لگی۔ امی آپ بھی نا ہر وقت بیچاری کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، اور کیا روگ ہوگا بھلا، نادیہ نے اور اس نے زیادہ وقت ساتھ گزارا ہے، اب وہ چلی گئی ہے اور یہ اکیلی رہ گئی ہے، دکھ تو ہوگا نا، آپی نے میری طرفداری کی، اکیلا تو میں اسے نہیں رہنے دوں گی، اب دیکھو کیسے میں اس کی شادی کرتی ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو 3 بیٹیوں کا بوجھ میرے سر سے اترا، بس اب آخری ذمہ داری بھی میرے سر سے اتر جائے تو سجدہ شکر بجا لاؤں۔